مدرسہ ریڑھ کی ہڈی ہے، مکتب ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جس علاقے کے اندر مدرسہ کا نظام چلتا ہے، جس محلے میں مکتب کا سسٹم چلتا ہے، وہ علاقہ روشن ہوا کرتا ہے، وہ محلہ خوشگوار ہوتا ہے، وہ محلہ پرکیف ہوتا ہے، وہاں کے بچے ایمانی نور سے منور ہوتے ہیں، وہاں کے ماں باپ روشنی محسوس کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کے محلے کے اندر یہ مدرسہ بحر العلوم کی شکل میں ایک چھوٹا سا ادارہ آپ کو دیا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، آج ہم مکتب کو نہیں سمجھ رہے ہیں، مدرسہ کو نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا مدرسہ بحر العلوم اور یہ قاری زین العابدین الحسینی صاحب یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ کتنی بڑی تعلیم دے سکتے ہیں، یہ کتنا بڑا سبق ہمارے بچے کو پڑھا سکتے ہیں، یہاں سے کیا ہو سکتا ہے، یہاں سے کون سی ڈگری ملنے والی ہے۔ سماج کے لوگوں، معاشرے کے لوگوں، یاد رکھ لیجئے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے علاقے میں یہ چھوٹا سا مدرسہ آپ کے بچے اور بچیوں کو وہ تعلیم دینے کا کام کر رہے ہیں اور وہ سبق پڑھاتے ہیں جو تعلیم دینا کسی یونیورسٹی کا کام نہیں ہے، کسی بڑے مدرسے کا کام نہیں ہے۔ اس مدرسہ بحر العلوم کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے یہاں کے اساتذہ سوکھی اور پوکی روٹی کھا کر کے اور یہاں کے ناظم صاحب رات دن محنت کر کے آپ کے بچے کو وہ سبق پڑھاتے ہیں، وہ تعلیم دیتے ہیں۔ جو تعلیم دینا، جو سبق پڑھانا دارالعلوم دیوبند کا بھی کام نہیں ہے، کسی بڑے ادارے کا کام نہیں ہے، کسی بڑے مدرسے کا کام نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں یہ چھوٹا سا مدرسہ اور یہ ادارہ آپ کے بچے کو کون سا سبق پڑھا رہے ہیں، کتنی بڑی تعلیم دیتے ہیں۔ سماج کے لوگوں، معاشرے کے لوگوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس باپ کو مجرم کی شکل میں اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ یاد رکھ لیجئے سماج کے لوگوں، معاشرے کے لوگوں، ایک ہے عالم بننا، ایک ہے حافظ بننا، ایک ہے قاری بننا، ایک ہے مولانا اور مفتی بننا، ایک ہے قاضی صاحب بننا۔ یہ سب جتنے ہیں یہ سب فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ سمجھتے ہیں، فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس پوری بستی کے اندر اگر ایک قاضی صاحب تیار ہو جاتے ہیں اور ایک قاضی صاحب موجود ہے تو پوری بستی کے سر سے بوجھ اتر جائے گا۔ وہ ایک اکیلا تنہا قاضی صاحب علاقے کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر ایک عالم بن جاتا ہے وہ عالم پورے علاقے کے لیے موجود ہے اور حل ہے۔ اگر ایک حافظ تیار ہو جاتا ہے پورے علاقے کے سر سے بوجھ اتر جائے گا۔ لیکن یاد رکھ لیجئے ایک ہے فرض عین ہے، فرض عین ہے، وہ ضروری ہے، وہ ضروری ہے۔ اور وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ وہ ہے ہر بچہ، ہر بیٹی کو، ہر بیٹا کو کم سے کم ناظرہ قرآن پڑھنا لائق ہو جائے اور ناظرہ قرآن پڑھنا دیکھ کر کے قرآن پڑھنا آ جائے۔ نہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت کے دن ایسے باپ کو اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور سوال کرے گا کہ بتا تو نے اپنے بیٹے کو اس لائق کیوں نہیں بنایا، تم نے اپنی بیٹی کو اس لائق کیوں نہیں بنایا کہ تیرا بیٹا میری کتاب پڑھنے کے لائق بن جاتا اور تیری بیٹی میری کتاب پڑھنے کے لائق بن جاتی۔ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو اس لائق بھی نہیں بنا سکا تو اس باپ کو کل قیامت کے دن خدا کے دربار میں کھڑا ہونا ہوگا۔ اے سماج کے لوگوں، اے معاشرے کے لوگوں، یہ دیکھ کر کے قرآن پڑھانا، یہ ناظرہ قرآن کی تعلیم دینا، یہ کون دیتا ہے؟ کون مدرسہ کا کام ہے؟ یہی بحر العلوم کے اندر کیا جاتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو، آپ کی بیٹی کو قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ آئیے گناہ ہے ہمارے علاقے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے محلے میں جو گناہ آج پروان چل رہا ہے، اس سے اور زیادہ اس چھوٹے مدرسے کی اور اس ادارے کی اہمیت آپ سمجھ جائیں گے اور آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ یہ مدرسہ اور یہ چھوٹا سا ادارہ وقت کی ضرورت ہے، علاقے کی ضرورت ہے، بستی کی ضرورت ہے۔ اے سماج کے لوگوں، معاشرے کے لوگوں، آج ہمارے علاقے کے اندر ایک گناہ پروان چل رہا ہے، اس گناہ کو روکنے کی ضرورت ہے، اس گناہ کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ گناہ کون سا گناہ ہے؟ وہ گناہ یہ ہے کہ آج ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں،
ہمارے خاندان میں، ہماری بستی کے اندر اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اگر کسی کے چاچا اور دادا کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس روح قبض میت کو ایک ایک دن اور دو دو دن تک روک کر کے رکھا جاتا ہے۔ اگر محلے کے امام صاحب کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں میرے بھائی تم کس کے انتظار میں روح کو رکھ کر کے رکھے ہو، جنازے کو روک کر کے رکھے ہو، تو علاقے سے جواب آتا ہے، گھر سے جواب آتا ہے کہ فلاں بیٹا ممبئی میں ہے، فلاں بیٹا دلی میں ہے، جب وہ آ جائے گا تب اس کے جنازے پر کیا جائے گا اور کفن دفن پر عمل کیا جائے گا۔ اے سماج کے لوگوں، اے معاشرے کے لوگوں، آپ کو رسول اللہ کی حدیث یاد نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگوں، اے خاندان والوں، اے معاشرے والوں، اگر تمہارے گھر میں، علاقے میں اگر میت ہو، جنازہ ہو، تو روح قبض میت کو روک کر کے نہ رکھو، جلدی کرو، جلدی کرو، اس کو نہ تر پاؤ، لیٹ مت کرو، دیر نہ کرو۔ لیکن ہم کس کے انتظار میں روک کر کے رکھے ہیں؟ وہ بیٹا جو لوم میں کام کرتا ہے، وہ بیٹا جو جڑی کا کام کرتا ہے، وہ بیٹا جو فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ اے سماج کے لوگوں، اے معاشرے کے لوگوں، کیا آپ نے کبھی اس آنے والے بیٹا سے، ابھی اس آنے والے پوتا سے جنازے کی دعا بھی سنی؟ کبھی آپ نے اس سے درود بھی سنا؟ کبھی اتحیات بھی سنا؟ کبھی جنازے کی نماز کا طریقہ بھی سنا؟ یاد رکھ لیجئے، اگر آپ کا وہ آنے والا بیٹا کو، اگر پوتا کو ثنا یاد ہے، درود یاد ہے، جنازے کی دعا یاد ہے، تو پھر کوئی اور نہیں، میں مفتی نذر الاسلام فتویٰ دیتا ہوں آپ اس روح قبض میت کو ایک دن نہیں 2 دن روک کر کے رکھیے۔ قسم خدا کی، جب وہ بیٹا آئے گا اور اپنے باپ کی خود سے جنازہ پڑھائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے باپ کی مغفرت فرما دے گا۔ لیکن کسی جاہل، کسی گوار، کسی روم میں کام کرنے والے، کسی فیکٹری میں کام کرنے والے، کسی جری میں کام کرنے والے بیٹے اور پوتے کے انتظار میں جنازے کو روک کر کے مت رکھیے۔ اے سماج کے لوگوں، اے معاشرے کے لوگوں، یہ ثنا کی تعلیم، یہ جنازے کی دعا، یہ اتحیات کی تعلیم، یہ جنازے کی نماز کا طریقہ، یہ کون سا مدرسہ آپ کے بچے کو دیتا ہے؟ یہ کون سا ادارہ آپ کے بچے کو پڑھاتا ہے؟ کیا دیوبند کے اندر آپ کے بچے کو جنازے کی دعا یاد کرائی جاتی ہے؟ کیا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جتنے بھی بڑی یونیورسٹی ہے اس کے اندر اتحیات یاد کرایا جاتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، جنازے کی دعا، جنازے کی نماز کا طریقہ اور یہ اتحیات اور نماز کا طریقہ، یہی وہ چھوٹا سا مدرسہ ہے، یہی ادارہ ہے۔ اسی مدرسے کے اندر آپ کے بچے کو یہ سب تعلیم دی جاتی ہے۔ اس لیے بس آخری پیغام یہی ہے اور آخری بات یہی ہے